يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین. وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا اس چینل رضویہ پر خیر مقدم ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، سلامت ہوں گے، شاد و آباد ہوں گے. آج کی شب چند رخ سے اپنے اپنے فضائل کو رکھتی ہے کہ یہ شب پہلی چیز کہ یہ شب ماہ مبارک رمضان کی شب ہے جو تمام مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے. دوسری بات یہ کہ یہ شب قدر ہے اور شب قدر اپنے آپ میں خود اہمیت کی حامل ہے. تیسری یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں ہم اور آپ کے مولا اس دنیا کو چھوڑ کے گئے اور شیعت کو داغ یتیمی دے گئے. یہی وہ رات ہے کہ جس رات میں اہل بیت علیہم السلام کے گھر میں مصیبت کا سما ہے، مصیبت کا منظر ہے. اور یہی وہ رات ہے کہ جس میں حسنین علیہم السلام یتیمی کے داغ سے دوچار ہوئے. آپ کے سامنے عرض کروں، جیسا کہ میں پہلے ہی بھی بیان کر چکا ہوں، متعدد تقریروں میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ صرف اہل بیت کے گھر میں سوگ نہیں ہے بلکہ تمام شیعان اہل بیت کے گھر میں سوگ ہے. یہ صرف اہل بیت علیہم السلام کی یتیمی نہیں ہے بلکہ ہم سب شیعان حیدر کرار کی یتیمی ہے. یہ یتیمی حسنین کی یتیمی نہیں ہے بلکہ ہر اس بچے کی یتیمی ہے کہ جسے علی نے کوفے میں جن کی کفالت کی، جن کی پرورش کی. خود مولا کائنات علیہ السلام کا وہ فقرہ اس بچے کے لیے کہ جب اس بچے کو کوفے کی گلیوں میں کسی سے یہ سنتے دیکھا کہ تیرا باپ تو مارا گیا، تیرا باپ کوئی نہیں ہے، وہ بچہ رونے لگا. روتے روتے ادھر سے مولا کا گزر ہوا، اچانک سے مولا سے ملاقات ہوئی. مولا نے اس سے کہا کہ اب اگر کوئی تجھ سے کہے کہ تیرا باپ اس دنیا میں نہیں ہے تو پلٹ کے کہہ دینا کہ میرا باپ علی ہے کہ جو زندہ ہے. بس ہر وہ بچہ کہ جو کوفے میں جس کی کفالت علی کرتے تھے وہ بچے اب یتیم ہو گئے. اور یہی وجہ ہے کہ جب کوفے میں یہ خبر پھیلی کہ مولا کے سر پر ضربت لگی ہے اور مولا کو دودھ کی ضرورت ہے، طبیب نے، جراح نے یہ بتایا ہے کہ مولا کو جتنا دودھ مل سکے گا، جتنا دودھ مولا پئیں گے اتنی ہی مولا کو شفا ملے گی. تو روایت کے جملے ہیں کہ ان بچوں نے کہ جن کی کفالت علی کرتے تھے اپنے اپنے گھر گئے، جو ان کے حصے کا دودھ تھا اس کو کاسے میں لے کر در مولا کائنات پہ آئے. در مولا کائنات پہ آئے، ایک مرتبہ دق الباب کیا. دق الباب کرنے کے بعد جیسے امام حسن باہر نکلے، ان بچوں نے کہا یہ ہمارے کوزے ہیں، ہم یہ کوزے لے کر آئے ہیں، ہم یہ دودھ لے کے آئے ہیں. میں نے سنا ہے، ہم نے سنا ہے کہ میرے مولا کو دودھ کی ضرورت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ دودھ ہمارے مولا کو دے دیا جائے. مولا نے سر جھکا لیا، سر جھکا کے ایک ہی جملہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون. جس باپ کے تلاش میں ہو تم، جس مولا کی تلاش میں ہو تم، جس مولا کی شفا یابی چاہتے ہیں آپ لوگ، وہ مولا اب اس دنیا میں نہیں رہا. عزیزارو، میں زیادہ دیر آپ کے سامنے سما خراشیاں نہیں کر سکتا چونکہ موضوع ہمارا احکام اسلامیہ ہے. اور شب قدر کے حوالے سے بھی 2-3 فقرے آپ کے سماعتوں کی نظر کر دوں کہ شب قدر اپنے آپ میں ایک طریقے سے سال بھر کا بجٹ ہے.
سال بھر میں جو ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، جو ہمارے ساتھ پریشانیاں آنے والی ہیں، جو ہمارے ساتھ اچھائیاں ہونے والی ہیں، ان سب کا مقام ہے۔ تو انسان اس کی طرف توجہ دے کہ اپنے پروردگار سے وہ چیز آج کی رات مانگے کہ جو اس کے لیے مناسب ہو، اس کے اہل خانہ کے لیے مناسب ہو، اس کی ذات کے لیے مناسب ہو، اس کے صفات میں اچھے حسنات، اچھی باتیں اور حسنات کا اضافہ ہو سکے۔ ایسا نہ ہو کہ اس رات میں ہم سوتے رہ جائیں، اس رات کو ہم تلف کر دیں، برباد کر دیں اور نتیجتاً ہمیں کوئی خاص فائدہ حاصل نہ ہو۔ اس رات کے بہت سارے اعمال ہیں۔ اس رات میں 2 طریقے کے اعمال ہیں، جیسا کہ آپ حضرات 19 میں بھی سن چکے ہوں گے دوسرے لوگوں سے، اور خود آپ نے عمل کیا ہوگا حتماً۔ اعمال 2 طریقے کے ہیں، یا مشترک ہیں یا مختص ہیں۔ مشترک یہ کہ جو تینوں شبوں میں آپ کو انجام دینے ہیں، وہی اعمال اس شب میں بھی آپ کو انجام دینے ہیں، یعنی اعمال مشترک۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ مختص اعمال ہیں، کچھ مخصوص اعمال ہیں کہ جو صرف آج ہی کی شب آپ کو انجام دینے ہیں، دوسری شبوں میں نہیں ہیں۔ نمازیں ہیں، دعائیں ہیں، زیارت امام حسین ہے، تسبیح ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ ہے، یہی سب ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں آج کی شب میں پڑھنا ہے اور انہیں کرنا ہے۔ ان شب میں اتنی برکت ہے ہماری نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، کہ خدائے متعال ہمیں سال بھر خیر و عافیت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا کرتا ہے، اپنے خاص بندگان میں شمار کرتا ہے۔ روایت کے فقرے ہیں کہ جب انسان 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد اس تسبیح کو پڑھتا ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ کو 70 مرتبہ پڑھتا ہے، اور پڑھ کے بھی فارغ نہیں ہوتا، خدائے متعال ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان کے والدین کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو شخص جو بھی اس نماز کو پڑھتا ہے اور اس تسبیح کو پڑھتا ہے، خداوند متعال اس کے بھی گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے والدین کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بس ہم کیا ہے، ہم چاہ ہی رہے ہیں کہ ہماری گناہوں کی مغفرت ہو جائے۔ ہم کیا ہیں، ہمارے اندر خواہش ہی یہی ہے کہ ہم نجات پا جائیں، ہم کامیاب ہو جائیں۔ اگر ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم نجات پا جائیں، ہم کامیاب ہو جائیں، تو حتماً ہمیں اس مرحلے میں میدان عمل میں اترنا پڑے گا اور عمل کر کے دکھانا پڑے گا۔ پالنے والے، ہم صرف زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مغفرت چاہیے، ہمیں طلب چاہیے۔ ہم آپ کی بارگاہ، ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں، اور اے میرے آقا و مولا، اے میرے خدائے متعال، میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ کی مغفرت ہو جائے۔ دیکھیے، ہر کام کے لیے خلوص شرط ہے۔ آپ کا دوست بھی ہوگا، آپ کا چاہنے والا بھی ہوگا، اگر یہ سمجھ جائے گا کہ آپ مکاری کر رہے ہیں اس سے، تو کبھی بھی وہ آپ کے کام میں اتنا انٹرسٹ نہیں لے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے سامنے بیان کروں، اگر آپ کا دوست یہ جانتا ہو کہ آپ واقعاً مجبور ہیں، آپ کا چاہنے والا یہ جانتا ہو کہ آپ واقعاً محتاج ہیں اور آپ کو ضرورت ہے، تو حتماً میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دوست ایسا ہوگا کہ جو اپنے ساتھی کو، اپنے دوست کو مصیبت میں چھوڑ کے چلا جائے۔ یہ ہو گئی ایک گفتگو، عمومی گفتگو۔ پس شب قدر میں ہمیں خلوص کے ساتھ عبادت کرنی ہے، ہمیں ویسی عبادت کرنی ہے جیسے خداوند متعال چاہتا ہے۔ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک رات ایسی کم سے کم ہونی چاہیے ہماری کہ جو تمام گناہوں سے پاک ہو۔ ایک رات ایسی رات ہونی چاہیے ہماری کہ جو تمام تر اچھائیوں کے ساتھ گزرے۔ بس اسی کے ساتھ یہ گفتگو یہیں پر تمام کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا اصل موضوع اور اصل گفتگو ہماری نماز کے حوالے سے کل چل رہی تھی، اور نماز آیات کے احکام آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ نماز آیات کے بعد اب جس کی چیز کا تذکرہ ہوتا ہے وہ ہے ایک بڑا بیٹا اگر اس کا باپ اس دنیا سے گزر جائے اور باپ کے اوپر قضا نماز واجب ہو، تو ایسی صورت میں بیٹے کے اوپر بھی نماز واجب ہو جاتی ہے، اور اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے والدین کی نماز، اپنے والد کی نماز خاص طور سے پڑھوائے یا پڑھے۔
خود اس کے اوپر واجب ہے، اگر نہیں پڑھواتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہوگا، اور اگر پڑھوا دیتا ہے تو خدائے متعال اس کو بھی اجر دیتا ہے، اس کے والدین کو بھی اجر دیتا ہے۔ یہ ہو گئی ایک عمومی گفتگو، نہیں چاہتا کہ اس میں خاص آپ کے سامنے کوئی بات، کوئی عرائض خاص اس میں پیش کیے جائیں، چونکہ جب بھی انسان پہ یہ بات آتی ہے تو جو مومن ہوتے ہیں، جو صالح ہوتے ہیں، وہ اپنے والدین کے حوالے سے اس کام کو انجام دیتے ہیں، حتماً انجام دیتے ہوں گے۔ یہ گفتگو، اس کے بعد ہماری گفتگو آتی ہے نماز عید اور نماز عید الاضحیٰ اور نماز عید الفطر۔ یہ دو عید وہ ہے کہ جسے اسلام نے عید کہا ہے، جسے تمام مسلمین عید مانتے ہیں۔ اس عید میں چند نمازیں ہیں، اس عید میں چند کام ہیں کہ جو ہمیں انجام دینا ہے، کچھ مستحبات ہیں، کچھ واجبات ہیں۔ انشاءاللہ آخر ایام میں جب یہ پروگرام ہمارا ختم ہو جائے گا 27 تاریخ کو، تو 28 کو یا 29 کو ایک نئی کلپ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے فطرے کے حوالے سے، عید کے مسائل کے حوالے سے ایک گفتگو کی جائے گی۔ اس سے یہ حوالے سے چونکہ تکراری نہ ہو معاملہ، اس لیے ہم اس گفتگو کو یہاں پر نہیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ نماز کی گفتگو کلاً اب بند کرتے ہیں، اور اب ہم وارد بحث روزہ ہوتے ہیں۔ روزے کے مسائل میں آپ کے سامنے چند عرائض پیش کر دوں کہ روزہ انسان پر واجب ہوتا ہے، اور ایسا واجب ہے کہ جو رکن اسلام ہے، جو اسلام کی بنیاد میں سے ہے۔ روزہ ان 5 چیزوں میں سے ہے کہ جو اسلام کے مین اور بیس ہیں۔ روزہ ان کاموں میں سے ہے کہ جن کاموں کی قضا بھی کرنا ہے اور بعض اوقات کفارہ بھی دینا پڑ جاتا ہے۔ اگر جان بوجھ کر کوئی روزہ چھوڑ رہا ہے بغیر کسی عذر کے، تو اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ قضا کرنا ہے، بلکہ کفارہ بھی دینا ہے۔ نماز ہے، نماز اور روزے میں اس حوالے سے روزہ آگے بڑھ جائے گا کہ نماز اگر آپ جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں تو صرف اور صرف گناہ ہے اور بعد میں اس کی قضا ہے، لیکن روزے میں یہ ہے کہ اگر آپ جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں تو آپ کے اوپر قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ قضا کرنے پر، جان بوجھ کر قضا کرنے پر، جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے پر کفارہ 3 طریقے کے ہیں۔ یا کفارہ یہ ہے کہ آپ 60 مسکین کو، 60 فقیروں کو کھانا کھلائیں، یا آپ 61 روزے رکھیں اور 61 روزے میں 30 روزے مستقل رکھیں۔ 30 روزے مستقل رکھنا ہے، بیچ میں کبھی گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض علماء نے 31 روزے کی بات کہی ہے، کہا 1 مہینہ ایسا ہو کہ آپ مستقل روزہ رکھیں۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ تیسری بات عتق و رقبہ، ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ تیسرا کفارہ غلام آزاد کرنا، جو کہ آج کے زمانے میں میسور نہیں ہے، اور آج کے زمانے میں ہم قدرت نہیں رکھتے کہ غلام آزاد کریں۔ یہ 3 کفارے ہیں۔ اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے یا روزہ نہیں رکھتا ہے بغیر کسی عذر کے، تو ایسی صورت میں اس پر ان تینوں میں سے ایک واجب ہوتا ہے۔ لیکن روزہ توڑنے میں 2 طریقے کے روزے کو توڑنے والی چیزیں ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو حلال ہے لیکن روزہ توڑنا حرام ہے اس سے، ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ کام ہی حرام ہے اور روزہ توڑنا بھی اس سے حرام ہے۔ اس حوالے سے علماء کہتے ہیں کہ وہ کام کہ جو خود حرام ہے اور روزہ توڑنا اس سے حرام ہے، ایسی صورت میں اگر کوئی وہ کام انجام دیتا ہے تو اس پہ تینوں کفارے ایک ساتھ واجب ہو جاتے ہیں، جسے فقہ میں کہا جاتا ہے کفارہ جمع۔ تینوں کفارے اس شخص پر واجب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ جو روزے کی حالت میں ہے اور روزے کی حالت میں روزے کو زنا کے ذریعے سے توڑے، تو ایسی صورت میں اس پہ تینوں کفارے ایک ہی وقت میں واجب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہو گئی گفتگو ہماری روزے کے حوالے سے۔ اب آپ کے سامنے عرض کریں کہ کون کون سی چیزیں ہیں
کہ جو روزے میں واجب اور ضروری ہیں کہ جن کو چھوڑ دیا جائے اور جن کو ترک کر دیا جائے، یا دوسرے لفظوں میں کہا جائے کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سادے لفظوں میں مبطلات روزہ کہا جاتا ہے انہیں۔ مبطلات روزہ یعنی روزہ کو باطل کر دینے والی چیزیں۔ روزے کو باطل کر دینے والی چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے کھانا، دوسری چیز پینا۔ یہ کھانا پینا انسان چاہے وہ معتاد طریقے سے لے، یعنی ایک لقمے کو اپنے دہن سے لے، یا یہ کہ انجیکشن وغیرہ جو آتے ہیں ان میں بھی انسان پرہیز کرے کہ انجیکشن وغیرہ کے جو بھوک کے لیے آتے ہیں، بھوک مٹانے کے لیے آتے ہیں، اس سے بھی پرہیز کرے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے پیش کروں ایک مرد اور ایک عورت یا دو مرد ایک ساتھ وہ کام کریں کہ جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی یہ کام صحیح نہیں ہے اور روزے کی حالت میں یہ کام نہیں کر سکتے، یعنی جماع کرنا منع ہے۔ تیسرا کام استمنا کرنا ہے۔ استمنا یعنی کوئی ایسا کام انسان انجام دے کہ جس کی بنا پر اس کے بدن سے منی نکل آئے، تو ایسی صورت میں بھی اس کے ساتھ یہ روزہ تو ٹوٹے گا ہی اور کفارہ جمع بھی اس پر واجب ہوگا۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے پیش کروں جو چیز سیستانی صاحب کے نزدیک اور بعض علماء کے نزدیک معتبر مانی گئی ہے، وہ ہے غبار، گرد، ان کو حلق تک پہنچانا۔ یہ بھی منع ہے اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ جیسے آٹا ہے، جیسے گرد ہے، غبار ہے، یا یہ کہ آٹے کی طریقے سے جو چیزیں ہوتی ہیں پاؤڈر وغیرہ، وہ اگر حلق تک کوئی انسان جان بوجھ کر پہنچا رہا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے پیش کریں کہ اللہ پر، رسول پر، ائمہ پر اگر کوئی بہتان باندھتا ہے، کوئی جھوٹی چیز ان سے نسبت دیتا ہے، کوئی یہ کہے کہ مثال طور پہ کوئی ایک غلط بات کہے اور اس کے بعد کہے کہ یہ کام ائمہ نے کہا ہے، یہ کام رسول کی طرف سے، یہ کام اللہ کی طرف سے، تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پہ کفارہ واجب ہوتا ہے اگر جان بوجھ کے کیا اس نے تو۔ چھٹی بات آپ کے سامنے پیش کروں کہ وہ انسان کی جو رات میں جنب ہوا، رات میں اس پر غسل واجب ہوا، غسل جنابت اس پر واجب ہوا، اور صبح تک، اذان صبح تک اس نے غسل نہیں کیا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ہے اور روزہ اس کا باطل ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ عورت کی جو نجاست حیض سے مبتلا ہے، جو اس کے مہینے کی نجاست ہے اس میں مبتلا ہے، اور صبح تک وہ غسل نہ کرے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ عورت کی جس کے گھر بچے کی ولادت ہوئی ہو اور وہ بھی اگر غسل نہ کرے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یہ 6 باتیں ہو گئیں۔ 7ویں چیز جو علماء بیان کرتے ہیں، ایک چیز ہوتی ہے حقنہ لینا، اینما لینا۔ اگر ہم سیال اور لیکوڈ چیز سے اینما لیتے ہیں تو ہمارا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ 8ویں چیز یہ ہے، ایک ہوتا ہے قے کرنا، ہم سے مثال کے طور پہ ہمیں کوئی طبیعت کے برخلاف چیز ملی، میں کدھر سے کہیں سے گزر رہا تھا، اچانک سے ایک بو آئی کہ جس کی وجہ سے ہمیں قے ہو گئی، الٹی ہو گئی، تو مشکل نہیں ہے، ہمارا روزہ صحیح ہے۔ لیکن اگر ہم جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے ہمیں قے آ جائے تو اس صورت میں ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہمیں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ یہ وہ چیزیں تھیں کہ جن میں ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 8 9 چیزیں ہیں کہ جو مبطلات روزہ کہی جاتی ہیں اور ان کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے۔
اب اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ مکروہات کو بھی پیش کر دیں، اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ مکروہات کو بھی بیان کر دیں کہ مکروہات روزہ کیا کیا ہیں۔ مکروہات روزہ ایسے تو بہت سارے ہیں، ان میں سے 10 چیزوں کو تذکرہ کر کے آپ کی یہ گفتگو یہیں پر تمام کر دیتے ہیں۔ پہلی چیز آپ کے سامنے پیش کروں تو یہ ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنا، آنکھ میں سرما لگانا، کب کا جب اس کا مزہ ہمارے حلق میں پہنچے تو ایسی صورت میں ہمارے لیے مکروہ ہے کہ ہم سرمے کا استعمال کریں یا دوا کا استعمال کریں۔ دوسرا، ایسا کام کہ جو ہماری کمزوری کا سبب ہو، ہم کوئی ایسا کام انجام دیں کہ جو جس سے ہمیں کمزوری کا احساس ہو، ہم کمزوری فیل کریں، تو ایسی صورت میں بھی ہمارا روزہ مکروہ ہے، ثواب کم ہو جاتا ہے۔ تیسرا کام کہ جو ہمارے لیے مکروہ ہے، ناک میں دوا ڈالنا۔ ناک میں دوا ڈالتے ہیں ہم، بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم ناک میں دوا ڈالیں گے تو یہ حلق میں جائے گی، بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم ناک میں جب دوا ڈالیں گے تو ہمارے حلق میں جائے گی یا نہیں جائے گی۔ جب نہیں پتہ ہوگا تو مکروہ ہے، لیکن جب پتہ ہو تو جائز نہیں ہے کہ وہ ناک میں دوا ڈالے۔ چوتھی بات، بعض گھاس ایسی آتی ہے کہ جو خوشبودار ہوتی ہے، اس گھاس کو کہ جو خوشبودار ہو اس کا سونگھنا بھی ہمارے لیے مکروہ ہے اور ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اسے سونگھیں۔ اس کے بعد عورت کے لیے، خاتون کے لیے پانی میں بیٹھنا، یہ کام کیا ہے؟ مکروہ ہے اور اسے نہیں چاہیے کہ وہ بیٹھیں۔ چھٹی چیز آپ کے سامنے پیش کروں، کسی سوکھی چیز سے اینما لینا۔ سیال چیز سے حقنہ اور اینما کیا تھا؟ ہمارے لیے روزے کو باطل کر دیا کرتا تھا۔ لیکوڈ چیز سے اگر ہم اینما لیتے تھے اور حقنہ لیتے تھے تو ایسی صورت میں ہمارا روزہ باطل ہو جاتا تھا، لیکن اگر لیکوڈ نہیں ہے، اگر جیسے کہا جائے کہ خشک چیز ہے، سوکھی چیز ہے، تو ایسی صورت میں ہمارا روزہ مکروہ ہے، یعنی ثواب کم ہو جائے گا۔ ساتویں چیز آپ کے سامنے پیش کروں، وہ لباس جو انسان نے پہن رکھا ہے، اگر اس کو تر کر لیتا ہے، بھگو لیتا ہے اور تر کرنے کے بعد اسے پہنتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ثواب کم ہو جاتا ہے۔ آٹھویں چیز آپ کے سامنے یہ ہے کہ انسان دانت نکلوائے اپنا۔ جب بھی دانت نکلے گا تو کہیں نہ کہیں خون نکلے گا۔ دانت نکلوانا اور خون، اگر کوئی ایسا انسان کام کرے کہ جس سے منہ سے خون آ جائے تو ایسی صورت میں بھی یہ کام کیا ہے؟ مکروہ ہے اور ہمارے روزے کے ثواب کو کم کر دیا کرتا ہے۔ نویں چیز یہ ہے کہ انسان تر لکڑی سے مسواک کرے، مسواک کرنا ہے اسے اور وہ تر لکڑی سے کر رہا ہے تو یہ کام بھی اس کے لیے مکروہ ہے۔ اور لاسٹ اور آخری چیز آپ کے سامنے پیش کروں کہ انسان بعض اوقات ہوتا ہے کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں اسے، یعنی وضو کرنے نہیں جا رہا ہے، پھر بھی وہ اپنے ہاتھوں میں پانی لیتا ہے، منہ میں پانی ڈالتا ہے اور کلی کرتا ہے، کبھی جو ہے وہ منہ کو دھلتا ہے، یہ کام بھی اس کے لیے کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ بس منہ میں پانی ڈالنا بھی ہمارے لیے مکروہ ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو ہمارے لیے روزے کی حالت میں ہمارے ثواب کو کم کر دیا کرتی ہیں۔ بس اسی کے ساتھ ہماری آج کی گفتگو یہیں پر تمام ہوتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعاؤں میں ہمیں بھی، ہمارے دوستان کو بھی اور چینل کے اراکین کو بھی یاد رکھیں گے۔ آج کی شب قدر ہے، خاص خیال رکھیے گا کہ جو حضرات مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ خاص طور سے ایک دعا اور کہ ہمارے وقت کے امام حضرت حجت علیہ السلام کی ظہور کے لیے بھی دعا فرمائیے گا۔ اسی کے ساتھ پھر ملیں گے انشاءاللہ کل اسی وقت اسی چینل کے ذریعے سے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔